اپنی قوم کے بچوں کو سوئسائڈ بامبر بنا رہے ہیں. ہر قوم کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے ماں کی میرا بیٹا سائنسدان بن جائے, اکانومسٹ بن جائے, وکیل بن جائے, جج بن جائے, ڈاکٹر بن جائے. ان کی خواہش ہے بمبار بنانے کی. تو ایک ایسی حکمران میں قوم نہیں کہوں گا, کیونکہ میرے دل میں افغان قوم کی عزت ہے, لیکن جو حکمران بد نصیبی سے ان کے سر پر آ کے براجمان ہو گئے ہیں, وہ جو ہیں ان کی جو خاص سوچ ہے اس کا میں پہلے آپ سے ذکر کر سکا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے. ایک ہم نے اپنا دفاع کرنا. نمبر 2, ڈپلومسی کے ذریعے یونائٹڈ نیشنز آلریڈی وی آر ممبرز دی UN, ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. کیا ہمارے جو لوگ ہیں مسلمان وہ ان پہ اب رمضان میں حملہ کر رہے ہیں, ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں, ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں, تو ہم نے تو اپنا دفاع کرنا ہے. تو دفاع تو ہم کریں گے. علامہ اقبال, جلال الدین, جمال الدین افغانی, اور میں تو باقی چھوڑے میرے اپنے جو تایا تھے مولانا محمد علی قصوری, کینٹر, اس زمانے میں کیمبرج سے جب پڑھ کے آئے تھے تو افغانستان چلے گئے تھے پناہ کے لیے, کیونکہ انگریزوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے, تو وہاں سے حملے ہو رہے تھے. تو قدیم رشتے ہیں افغانستان کے اور پاکستان کے. جس طرح وہ مسلمان پاکستانیوں کا خون اس حکومت کی ایما پہ کیا جا رہا ہے, مساجد پہ, امام بارگاہوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے, ہم اس رسول کے امت ہیں جس نے آ کے خواتین کو جو رائٹس دیے. اس زمانے میں جب یورپین خواتین ایک ناچیز ان کی پوزیشن تھی, یعنی ان کو انہوں نے تقریباً زندہ درگور کر دیا ہے, ان کو تعلیم سے محروم کر دیا ہے. تو اور لیکن وہ سمجھتے ہیں اسلامی, ان سے آپ کی ڈیلنگ ہے. کیا بھارت خود بھی کوئی کوشش کر سکتا ہے پاکستان پر حملے کی؟ کیونکہ ابھی مودی جو ہیں وہ اسرائیل گئے, وہاں پر ڈوم شیٹ کی کوئی ڈیل ان کی چل رہی تھی جو کہ پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. پاکستان جو ہے وہ تو اس کی پوری کوشش ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس نے 4 روزہ جنگ میں جو اس کا حشر ہوا ہے, چلے آپ کیا ہندوستان اور پاکستان کے اپنے اپنے جو ہے نا اس میں نیریٹیوز ہیں, ان کے بیانیے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم جیت گئے. بھارت کا اگر میڈیا آپ دیکھیں جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے, ہندوستان میں بھی جو لوگ اس حکومت کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑی کامیابی ہوئی ہیں. اس کا فیصلہ تو بین الاقوامی برادری کر رہی ہے. اس کے نتیجے میں فائدہ کیسے ہوا 4 ڈے وار میں؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی. پاکستان کے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قصوری صاحب بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. سر, پاکستان اور افغانستان میں ایک بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھڑپیں ہو رہی ہیں. افغان جو طالبان ہیں, پاکستان کی جو فورسز ہیں, ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, کیونکہ بہت بار پے در پہ جو پاکستان میں حملے کیے جا رہے تھے, دہشت گردی کی جا رہی تھی, اس کے پیچھے یہ کہا جا رہا ہے افغانستان ہے, اس کے پیچھے افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ اس میں ملوث بار بار پائی گئی ہے. تو ابھی جو رات کو حملے کیے گئے ہیں 133 کا بھی نمبر آ رہا ہے کہ اتنے افغان طالبان جو ہیں ہلاک ہو گئے ہیں, ٹینکرز, چوکیاں. تو یہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اب؟ اگر یہ جنگ ایسے ہی مزید چلی تو کیا ہونے جا رہا ہے آگے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف پاکستان نہیں یہ کہہ رہا, بین الاقوامی برادری کہہ رہی ہے. یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے, رشیا نے علیحدہ کہا ہے, اور چائنا کی بھی رپورٹ ہے, اور یہ جنیوا سے بھی ایک رپورٹ آئی ہے, کرائسس گروپ کی بھی رپورٹ ہے, جو یہ بتا رہے ہیں کہ کتنے ہزار یہاں ڈیتھس ہو چکی ہیں. اور مختلف مقامات پر میٹنگز ہوئیں, قطر گئے, ترکی نے ایفرٹ کی, استنبول گئے, سعودی عربیہ نے ایفرٹ کی. مقصد کیا تھا؟ بات چیت. ہمارے فورن منسٹر وہاں گئے, ہمارے اسپیشل ریپرزینٹیٹو محمد صادق وہاں گئے. تو ہم پوری کوشش ہوئی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے, کیونکہ جنگ تو کسی چیز کا حل ہے ہی نہیں. مطلب ہے جنگ, اور وہ بھی ہندوستان پاکستان. اتنی کہ افسوسناک بات ہے, علامہ اقبال, جمال الدین افغانی, اور میں تو باقی چھوڑے میرے اپنے جو تایا تھے مولانا محمد علی قصوری, کینٹر, اس زمانے میں کیمبرج سے جب پڑھ کے آئے تھے تو افغانستان چلے گئے تھے پناہ کے لیے, کیونکہ انگریزوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے, تو وہاں سے حملے ہو رہے تھے. تو قدیم ایک رشتے ہیں افغانستان کے
اور پاکستان کے. اس لیے قطعاً کسی پاکستانی کو کوئی رتی بھر خوشی نہیں ہوتی جب یہ خبر آتی ہے کہ اتنے افغان مارے گئے، کیونکہ یہاں ان کے بارے میں وہ رویہ نہیں ہے جیسے دشمنوں کے بارے میں ہوتا ہے. لیکن آپ ایک ایسی حکمران ایلیٹ افغانستان میں ہے جو نہ منطق سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، ریشنلٹی سے کوئی واسطہ نہیں، وہ دقیانوسی سوچ رکھتے ہیں. اور جب ایسے دقیانوسی سوچ رکھنے والے کسی ملک کے حکمران ہو جاتے ہیں تو اس میں کہنا تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن پرانی ایک سینگ ہے رومنس کی، ہومز دیٹ گاڈز وش ٹو ڈسٹرائے، کیونکہ ان کے یہاں کئی گاڈز ہیں نا رومن میتھولوجی میں. ہوم دیٹ گاڈز وش ٹو ڈسٹرائے دی فرسٹ میک دم میڈ. میری بالکل خواہش نہیں کہ افغانستان ڈسٹروائے ہو، میری بالکل خواہش نہیں کہ افغان، میں ان کو اپنے بھائی سمجھتا ہوں، کہ افغان بھائیوں کا خون ہو. لیکن جس طرح وہ مسلمان پاکستانیوں کا خون اس حکومت کی ایما پہ کیا جا رہا ہے، مساجد پہ، امام بارگاہوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ہم اس رسول کی امت ہیں جس نے آ کے خواتین کو جو رائٹس دیے اس زمانے میں، جب یورپین خواتین ایک ناچیز ان کی پوزیشن تھی، یعنی ان کو انہوں نے تقریباً زندہ درگور کر دیا ہے، ان کو تعلیم سے محروم کر دیا ہے. تو اور لیکن وہ سمجھتے ہیں اسلامی ہیں. اب ان سے آپ کی ڈیلنگ ہے. اس لیے اگر آپ نارمل ریشنل کوئی لاجک اپلائی کریں تو آپ کو اس میں کوئی جواب نہیں ملتا. اور وہ بھی بڑا افسوسناک ہے کہ کیونکہ ان کی اپنی برا حال ہو گیا ہے معیشت کا، تو ان کو پیسے شاید ہندوستان دیتا ہے اس لیے کہ وہ آ کے یہاں گڑبڑ کرائیں تو ان کی یہ حکومت چلے گی. قصور صاحب میرا سوال بھی یہی تھا کہ بھارت جو ہے یہ افغانستان تو پراکسی بن گیا، بھارت اس کے سارا پیچھے پلان کر رہا ہے، اور دوسرا کیا بھارت خود بھی کوئی کوشش کر سکتا ہے پاکستان پر حملے کی؟ کیونکہ ابھی مودی جو ہیں وہ اسرائیل گئے، وہاں پر ڈوم شیٹ کی کوئی ڈیل ان کی چل رہی تھی جو کہ پتہ نہیں ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ افغانستان کے پیچھے ہے تو انڈیا ہی جو یہ سارا کچھ کروا رہا ہے. دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان جو ہے وہ تو اس کی پوری کوشش ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اس نے 4 روزہ جنگ میں جو اس کا حشر ہوا ہے، چلے آپ کہ ہندوستان اور پاکستان کے اپنے اپنے جو ہے نا اس میں نیریٹیوز ہیں، ان کے بیانیے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم جیت گئے. بھارت کا اگر میڈیا آپ دیکھیں جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے ہندوستان میں بھی، جو لوگ اس حکومت کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑی کامیابی ہوئی ہیں. اس کا فیصلہ تو بین الاقوامی برادری کر رہی ہے. اس کے نتیجے میں فائدہ کیسے ہوا 4 ڈے وار میں؟ روس، امریکہ پاکستان کے حق میں ہو گیا، مڈل ایسٹ، گلف ہمارے حق میں ہو گیا، ہمارا تو سعودی الائنس بھی ڈیفنس کا ہو گیا. سینٹرل ایشیا کے تمام جو ڈیفنس منسٹرز اور ان کے کمانڈرز تھے اسلام آباد میں آئے، اور سینٹ کام کے ہیڈ بھی آئے، فیلڈ مارشل عاصم منی نے پریزائڈ کی. گلف، سینٹرل ایشیا، ویسٹ ایشیا، پاکستان کا مقام بڑھا. بھارت کا مقام اس حد تک کم ہوا کہ آج ایک ایسے وقت میں مودی صاحب کو جانا پڑا ہے اسرائیل، جب اسرائیل کی حکومت کی وجہ سے دنیا میں لعنت اس پہ کی جا رہی ہے. ICJ نے اس کے حکمران کو کہہ دیا ہے کہ یہ کرمنل ہے، اسے پکڑ کے ہمارے حوالے کیا جائے. اس وجہ سے وہ ٹریول نہیں کر سک رہا. اس کو ڈر ہے کہ کوئی کسی وجہ سے اگر جہاز خراب ہو گیا کہ لینڈ کرنا پڑ گیا تو گرفتار ہو جاؤں گا. تو وہ شخص جو ہے اس کو ساری دنیا میں لعنت اس پہ پھیری جا رہی ہے، اسے کہا جا رہا ہے جینوسائیڈ کمٹ کر رہا ہے. ہندوستان کے اپنے اخبارات کہہ رہے ہیں کہ وہ جینوسائیڈ کمٹ. یہ اب کوئی حرکت کر سکتا ہے بھارت سے؟ اس کے کہنا یہ ہے کہ جب ایسے وقت میں مودی صاحب ہندوستان کا اسرائیل کا تعلق کر رہے ہیں، حملہ کر رہے ہیں، جب اسرائیل ساری اس عرب ممالک کے درپے ہے ایران پہ حملہ کرنے کی، امریکہ کو ترغیب دے رہا ہے، تو مودی کا کتنا برا حال ہوگا اس 4 ڈے وار کے نتیجے میں. تو جنگ تو ان کو سمجھ آ گئی کہ وہ پاکستان سے نہیں لڑ سکتے. تو یہ انہوں نے ایک آسان راستہ ڈھونڈا ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں
کہ وہ پاکستان کے اوپر افغان طالبان، جن کو میں کہہ چکا ہوں منطق ان سے دور تک نہیں گئی، اسلام کا وہ نام لیتے ہیں، مساجد پہ وہ حملے کرتے ہیں، عورتوں کی زندگی انہوں نے حرام کر دی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کو اپنی انگلیوں کے ارد گرد نچا رہا ہے. تو اس لیے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ سوال تو یہ ہے. ہمارا پہلا تو ایک آپشن ہے کہ جب ہم کو حملہ کرے گا تو ہم نے اپنا دفاع تو کرنا ہے، چاہے ہمیں افغان قوم سے ہمدردی ہے، تاریخی طور پہ ہمارے ان سے تعلق ہیں، لیکن اگر کوئی حملہ ہی کو کر دے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں جواب تو دینا. تو افواج پاکستان نے ہر مشکل موقع پہ پاکستان کے تمام بارڈرز، ایسٹرن ہو یا ویسٹرن، اس پہ کمال مہارت کے ساتھ اس ملک کا دفاع کیا، تاکہ جو لوگ اس ملک میں بڑی بڑی بحثیں کرتے ہیں، کوئی لیفٹ کا ہے تو رائٹ کا ہے، فلانی پارٹی کا فلانی پارٹی کا، وہ آرام سے بیٹھ کے بحثیں کر رہے ہیں، کیونکہ آپ گھر میں سو سکتے ہیں. اگر نہ آپ کے بارڈرز کا ڈیفینڈ کرے تو کیا ہوگا؟ تو رات کو جو ہوا، ہمارے بھی شہید ہوئے، لیکن سنا ہے 2-3 ان کو جو اوپر سے، جو میں نے ان کو غیر منطقی irrational اس لیے کہا کہ کیا کنونشنل وار وہ پاکستان سے لڑ سکتے ہیں؟ بھائی جو 2 جنگیں جس پہ ان کو بہت فخر ہے، 79 جب سوویت یونین کی انویژن ہے، اور امریکہ نہیں، جو اگر پاکستان ان کو نہ مدد کرتا تو ان کا تو کوئی نام و نشان نہ رہتا. کیا یہ پشت بیٹل لڑتے امریکہ کے ساتھ؟ نہیں، یہ پاکستانی میں ان کو مقام ملا. 5.5 ملین یہاں آئے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے پچڈ بیٹلز لڑیں گے، کنونشنل سیٹ پیس بیٹلز، تو نہایت حماقت ہے، اور کوئی پاکستانی سے لڑنا بھی نہیں ان سے چاہ رہا. یہ جو سوسائڈ بمبرز کی بات ہو رہی ہے، افغان جو ترجمان ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بٹالین ہے سوسائڈ بمبرز کی، اور پاکستان پہ یہ دہشت گردی کرتے بھی رہے ہیں، ماضی میں بھی کی ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے بھی یہ سوسائڈ بمبرز ان کا یہ وتیرہ ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ کتنی بد نصیبی ہے کہ بچوں کو اسکولوں میں تو جانے ہی نہیں دیتے، ان کو غاروں میں رکھا ہوا ہے. ان بچوں کو انہوں نے ذہن میں زہر ڈال کے، جو اپنی قوم کے بچوں کو سوئسائڈ بامبر بنا رہے ہیں. ہر قوم کی کوشش ہوتی ہے کہ ہر باپ کی کوشش ہوتی ہے، ماں کی، میرا بیٹا سائنسدان بن جائے، اکانومسٹ بن جائے، وکیل بن جائے، جج بن جائے، ڈاکٹر بن جائے. ان کی خواہش ہے بمبار بنانے کی. تو ایک ایسی حکمران، میں قوم نہیں کہوں گا کیونکہ میرے دل میں افغان قوم کی عزت ہے، لیکن جو حکمران بد نصیبی سے ان کے سر پر آ کے براجمان ہو گئے ہیں، وہ جو ہیں ان کی جو خاص سوچ ہے، اس کا میں پہلے آپ سے ذکر کر سکا ہوں. تو ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے. ایک ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے. نمبر 2، ڈپلومسی کے ذریعے یونائٹڈ نیشنز، آلریڈی وی آر ممبرز دی UN، ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں. OIC، ہمارے فارن منسٹر آج وہاں گئے ہوئے ہیں، ضرور وہاں وہ ایفرٹ کریں گے، اور پاکستان کو کرنی چاہیے. اور جو گلف میں جو ممالک ہیں، ہمیں ان کو متحرک کرنا ہے. ایران نے آج آلریڈی پیشکش کر دی ہے کہ وہ اس کے لیے چاہتا ہے، اور ایران نے خاص طور پر ذکر کیا کہ یہ ہولی منتھ آف رمضان ہے. اب رمضان میں صرف طالبان ہی سوچ سکتے تھے کہ ایک مسلمان ملک پہ حملے کریں، اور مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کوئی اور ملک ہے. اسرائیل کو بھی یہ تلقین اور امریکہ کو کی جا رہی ہے، پتہ نہیں وہ اس پہ عمل کرتے ہیں نہیں، کہ اگر آپ نے ایران پہ حملے کرنے ہیں تو رمضان کو ٹل جانے دیں. یہ عین رمضان میں پاکستان پہ حملے کر رہے ہیں. اچھا قصوری صاحب، یہ ایک سوال کا جواب دیجیے گا کہ جیسے ترکی کے لوگوں نے فون کیا، افغانستان نے ترکی کو فون کیا کہ جنگ رکوائیں. بجا طور پر ان کو فکر مند ہونا چاہیے کہ ایک ایسے وقت میں جب اسرائیل کے جو عزائم ساری دنیا پر آیا ہیں مسلمانوں کے خلاف، مودی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ 2 مسلمان ہیٹرز، میں انڈیا کو نہیں کہہ رہا، میں مودی کو کہہ رہا ہوں، میں وہاں نیتن یاہو کو کہہ رہا ہوں، یہ 2 ایسے لیڈرز ہیں جو مسلمانوں کے خون کے پیاسی ہیں، چاہے وہ بھارت کے ہی مسلمان کیوں نہ ہو، جو مودی نے ان کا حشر کر دیا ہے. ایسے وقت میں طالبان یہ کام کر رہے ہیں تو بجا طور پر سعودی عرب ہو، OIC ہو، ترکی ہو،
یہ سارے لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کر رہا ہے افغانستان، اور ان کی خواہش ہوگی کہ اس جنگ، میں تو جنگ نہیں کر جھڑپیں ہی کہوں گا، خدا نہ کرے کہ جنگ بن جائے، لیکن یہ ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں رکیں گے۔ انہوں نے جس قسم کے لغو دعوے کیے ہیں رات کو، اس کے جواب میں تو فوج کو جواب دینا لازم تھا۔ یہ بتائیے گا قصوری صاحب، اب آنے والے دنوں میں کیا سچویشن بننے جا رہی ہے؟ ایک طرف انڈیا جو ہے بیک کر رہا ہے افغانستان کی، پھر امریکہ اور ایران ایک آپس میں معاملات ان کے چل رہے ہیں، تو آنے والے دنوں میں، اور اوپر سے جو انڈیا اسرائیل گیا ڈوم، آنے والے دنوں میں انڈیا کیا کر سکتا ہے؟ یہ جو ڈوم شیٹ کی بات، ڈوم شیٹ کی بات، میری بات سنیں، آپ نے انڈیا کا ذکر کیا کرے گا؟ اور بھائی انڈیا تو پاکستان سے پٹ چکا ہے۔ انڈیا کی جو فوجیں کشمیر میں آمنے سامنے کھڑی تھی، یہ تو لینڈ وار ہو رہی ہے نا۔ بالکل تو لینڈ وار میں ہندوستان کے اگر کرنا بھی چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟ ان کا تو بارڈر ہی نہیں ملتا۔ بارڈر کسی ملک کا جو افغانستان سے ملتا ہے، ایران ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، اور شاید ترکمان علاقے کچھ ملتے ہیں، کوئی تو ان سے خوش نہیں ہے۔ کیا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس لیے جو آپ پوچھے میں کیا ہمیں تو ڈپلومسی یوز کرنی ہے۔ فورن آفس ایکٹیو ہوگا، آئی ایم شیور، آئی ہیو ہیڈڈ دی فورن آفس 5 ایئرس۔ ہر جگہ کو ہمیں اپنے جو دوست ہیں یا یو این کے ممبرز ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرنا ہے۔ لیکن اصل میں جو پاکستان کی افواج ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے کہ افغانستان اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نہ پاکستان کی قوم کی خواہش ہے کہ افغانستان کے عوام نہ خون نہ حق ہو، لیکن ہم تو نہیں چاہتے۔ لیکن کیا ہمارے جو لوگ ہیں مسلمان، وہ ان پہ اب رمضان میں حملہ کر رہے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سویلین شہید ہو رہے ہیں، تو ہم نے تو اپنا دفاع کرنا ہے۔ تو دفاع تو ہم کریں گے۔ اب دیکھیے یہ معاملہ کہاں جائے گا، لیکن فیوچر میں جو میں نے آپ کو کہا ہے، ڈپلومسی اینڈ ہمیں جو کانفیڈنس ہے کہ انڈیا کچھ بھی چاہے کر ہی نہیں سکتا۔ کیوں کہ کیا کرے گا؟ پیسے ہی دے گا نا انڈیا کو۔ ابھی پیسے دے، جتنا مرضی دے، پاکستان کی فوج ٹرینڈ فوج ہے، اٹس اے بیٹل ہارڈنڈ آرمی، اٹس اے ڈسپلنڈ آرمی۔ کو ریگ ٹیگ بندے تو نہیں ادھر سے ادھر سے اکٹھے کر لیے، جتھے بنا لیے۔ تو یہ تو اپنے کمانڈرز کی آرڈرز پہ شہید ہونے کو جاتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ افسوس ضرور ہے مجھے، کیونکہ میں افغانستان سے جنگ پہ قدر خوش نہیں، لیکن یہ جنگ انہوں نے مسلط کی۔ جی بہت شکریہ۔ آپ گفتگو سن رہے تھے خورشید محمود قصوری صاحب کی، جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں، پاکستان اور افغانستان کی جنگ کے اوپر جو ہے بڑی اہم گفتگو کر رہے تھے۔ جی